اچھا بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے رحم، محمد خلیل کی لکھی ہوئی کہانی۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی رات میں ہوا اس کے چہرے پر سوئیوں کی طرح چبھ رہی تھی۔ موسم اتنا سرد تھا کہ اسے اپنا چہرہ برف ہوتا ہوا معلوم ہوا۔ رات کے 8 بجے قریب عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا گھر کو لوٹ رہا تھا۔ مسجد سے 50-60 قدم کے فاصلے پر 2-3 گلیاں چھوڑ کر جیسے ہی وہ ایک چوراہے پر پہنچا، اس نے کسی کے کراہنے کی نہایت مدھم آوازیں سنیں۔ وہم جان کر اس نے اپنے سر کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور رکتے قدموں کو دوبارہ تیز کر دیا، لیکن وہ 3-4 قدم بھی آگے نہ رکھ پایا تھا کہ کراہنے کی آوازیں دوبارہ اس کے کانوں سے ٹکرائیں۔ ان کراہوں میں رگوں میں جما دینے والی سردی کی وجہ سے کپکپاہٹ بھی موجود تھی۔ یہ دردناک آوازیں سن کر اس کا اپنا جسم کانپ اٹھا۔ اسے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اسے مدد کے لیے منت سے بلا رہا ہو۔ اس کے قدم وہیں رک گئے۔ کراہیں اسے آگے جانے سے روک رہی تھی، وہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اسی لمحے اسے اپنے گرم گرم لحاف کا خیال آیا اور ساتھ ہی اسے ایسے لگا گویا اسے کوئی اندیکھا خوف روک رہا ہو اور کہہ رہا ہو، میاں ایسی سردی میں کیوں اپنے بستر کی گرمی اور میٹھی نیند کا مزہ برباد کرتے ہو؟ تمہیں کسی کی مدد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رہ گئی بات نیکی کی تو اس بارے میں بھی تمہیں پریشان ہونے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تمہاری گزشتہ نمازیں اور دن رات کی ریاضت تمہیں کافی ہے۔ چنانچہ اس نے گھر کی طرف جانے کے لیے اپنے پاؤں کو اٹھانا چاہا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ آگے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا۔ صدیاں گزر جائیں گی مگر وہ یہیں کھڑا رہے گا۔ کسی اندیکھی انجانی قوت نے اسے آگے جانے سے روک دیا تھا۔ کراہنے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ آخر کراہوں کی مضبوط رسیوں نے اسے جکڑ کر اپنی طرف کھینچ ہی لیا۔ اس نے سوچا سب کام جنت کے حصول اور جہنم سے نجات کے لیے تھوڑا ہی کیے جاتے ہیں، خدا کی رضا کے حصول کا جذبہ بھی تو موجود ہونا چاہیے۔ اچھے کام کو صرف اچھا سمجھ کر ہی کیا جائے۔ اس نے محسوس کیا جیسے اس کا بوجھ کسی اور نے اٹھا لیا ہو، اسی لیے اس نے خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ تب اس نے آواز کی سمت میں چلنا شروع کر دیا۔ دائیں ہاتھ کی گلی میں 10 قدم دور نالی کے ساتھ اس نے بلب کی روشنی میں 3 ننھے اور نالی کے پانی میں بھیگے بلی کے بچوں کو دیکھا۔ وہ ساتھ کی ٹوٹی ہوئی دیوار میں اینٹوں کے ساتھ لگے سردی سے کانپ رہے تھے۔ اسے ان بچوں کی اس حالت پر بہت رحم آیا۔ اس نے فوری طور پر ان بچوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے ان تینوں بچوں کو جو گندے پانی میں لتھڑے ہوئے تھے اٹھایا اور اس نئی اور گرم چادر میں لپیٹ لیا جو اس کے ابا جان بڑے اہتمام سے اس کے لیے لائے تھے۔ اس نے اس وقت نئی چادر کی بھی کوئی پرواہ نہ کی۔ بلی کے بچے گرم چادر میں آ کر پرسکون ہو گئے تھے۔ وہ خود ٹھٹرتا ہوا گھر کی جانب تیز تیز قدموں سے چلنے لگا۔ گھر پہنچ کر اس نے ان تینوں کو آتش دان کے قریب بٹھا دیا۔ آتش دان یعنی کہ جہاں آگ جل رہی ہوتی نا، وہاں، اور پیار سے ان کو دیکھنے لگا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ اٹھا اور کچن سے ان کے لیے پیالے میں دودھ بھر کر لے آیا۔ اس نے جیسے ہی دودھ کے سامنے رکھا، وہ تینوں اسے جلدی جلدی پینے لگے۔ جب وہ بچے بچ کر کے دودھ پی رہے تھے تو اسے ایسا لگا جیسے کوئی کہہ رہا ہو، رحم کرو، اللہ رحم کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔